موت کب اور کیسے آتی ہے؟ موت آنے سے پہلے کون سی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں؟ آئیں ان نشانیوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ ویڈیو کو مکمل دیکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ موت تو ہر ایک کو آ کر ہی رہتی ہے۔ کسی کو اچانک موت آتی ہے، مثلاً کسی حادثے کے سبب یا قدرتی آفات کے سبب، جن میں زلزلے، سیلاب، آندھی، طوفان اور دوسرے وبائی امراض شامل ہیں۔ تو کسی کو بیماری میں، تو کسی کو گھر کے بستر میں، تو کسی کو مسجد میں۔ موت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ موت کسی کی ٹلتی نہیں۔ جب اس کا وقت آ جائے تو چاہے بادشاہ ہو یا غلام، امیر ہو چاہے فقیر، سفیر ہو چاہے مشیر کی، یہ کسی کو نہیں بخشتی۔ چاہے زمین کے اندر چھپ جائیں یا آسمان کی وسعتوں میں محفوظ ہو جائیں، لیکن موت جو ہے جب اس کا وقت آ جائے تو آ کر ہی رہتی ہے۔ ہر شخص کو زندگی مقرر ہے، اس میں نہ کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی۔ جب وقت پورا ہو جاتا تو مالک الموت، موت کا فرشتہ یعنی اسرائیل علیہ السلام قبضے روح کے لیے آتے ہیں اور اس کی جان نکال لیتے ہیں۔ اس کا نام موت ہے۔ مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق بدن انسان کے ساتھ باقی رہتا ہے، اس لیے بدن پر جو گزرے گی روح اس سے ضرور آگاہ و متاثر ہوگی، جس طرح دنیاوی زندگی میں ہوتی ہے، بلکہ اس سے زائد روح کے اصلی خاص اپنے راحت و کلفت کے الگ اسباب ہیں جن سے سرور یا غم پیدا ہوتا ہے۔ روح کے رہنے کے لیے مقامات مقرر ہیں، نیکوں کے لیے علیحدہ، بدوں کے لیے علیحدہ، مگر کہیں ہوں اپنے جسم سے ان کو تعلق بدستور باقی رہتا ہے۔ قبر پر آنے جانے والوں کو دیکھتے، پہچانتے اور ان کی بات سنتے ہیں۔ البتہ جب مسلمان مرتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے، جہاں چاہے جائے۔ اس کی مثال حدیث میں یہ فرمائی گئی کہ ایک تائز ہے، پہلے کفس میں بند تھا، اب آزاد کر دیا گیا۔ کافروں کے روح کو کہیں جانے آنے کا اختیار نہیں کہ قید ہے۔ موت کے معنی ہے روح کا جسم سے جدا ہو جانا، نہ یہ کہ روح مر جاتی ہے۔ جو روح کو پناہ مانے وہ بد مذہب و گمراہ ہے۔ جب مردے کو قبر میں دفن کرتے اس وقت اس کو قبر دباتی ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا دبانا ایسے ہوتا ہے جیسے ماں پیار سے اپنے بچے کو زور سے چپٹا لیتی ہے، اور اگر کافر ہے تو اس کو اس زور سے دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں۔ جب دفن کرنے والے دفن کر کے واپس ہوتے ہیں تو مردہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اس وقت اس کے پاس دو فرشتے اپنے بڑے بڑے دانتوں سے زمین کو چیرتے آتے ہیں۔ ان کی شکلیں ڈراؤنی، آنکھیں دیگ کے برابر سیاہ اور نیلی، بدن کا رنگ سیاہ اور بال سر سے پاؤں تک غرض ہیبتناک صورت کا سامنا ہوتا ہے۔ وہ مردے کو جھڑک کر اٹھاتے اور نہایت سختی کے ساتھ اس سے 3 سوال کرتے ہیں۔ 1، تیرا رب کون ہے؟ 2، تیرا دین کیا ہے؟ 3، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے پوچھتے ہیں کہ ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ مردہ مسلمانوں تو جواب دیتا ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور وہ تو میرے آقا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم جانتے تھے کہ تو یہی جواب دے گا۔ پھر اس کی قبر جہاں تک نگاہ پہنچے گی کشادہ کر دی جائے گی، جنت کی خوشبو اس کے پاس آتی رہے گی، اور جنت کے بستر، جنت کا لباس اسے مہیا کیا جائے گا، اور اس سے کہا جائے گا تو سو جیسے دولہا سوتا ہے۔ اور مردے کا فریا منافق ہے تو کسی سوال کا جواب نہ دے سکے گا، بلکہ ہر بار یہی کہے گا کہ مجھے تو کچھ نہیں معلوم، میں لوگوں کو کہتے سنتا تھا، خود بھی کہتا تھا۔ اس وقت ایک پکارنے والا آسمان سے ندا کرتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھا دو، آگ کا لباس پہنا دو، اور جہنم کی طرف دروازہ کھول دو۔ دوزخ کی گرمی اور تپش اس کو پہنچے گی، اور اس پر عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے مقرر ہوں گے جو اندھی اور بہرے ہوں گے۔ وہ لوہے کے بڑے بڑے گرزوں سے اسے مارتے رہیں گے، نیز سانپ اور بچھو وغیرہ اسے عذاب پہنچاتے رہیں گے، اور اس کے بڑے اعمال کیے بھیڑی وغیرہ موذی جانوروں کی شکل بن کر اسے ایذا اور آسانی پہنچاتے رہیں گے۔
جبکہ نیکوں کے نیک اعمال مقبول سکون و انس دیں گے۔ بعض گناہگار مسلمانوں پر بھی قبر میں عذاب ہوگا، ان کی معصیت اور نافرمانی کے لائق، پھر مسلمانوں کے صدقات و خیرات، دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کے دوسرے طریقوں سے اسی عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ یوں اس کے پیران اعظم یا مذہب کے امام یا اولیاء کرام کی شفقت سے یا محض رحمت خداوندی سے جب وہ چاہے گا نجات پائیں گے۔ زندوں کے نیک اعمال سے مردہ مسلمانوں کو ثواب ملتا اور فائدہ پہنچاتے۔ قرآن کریم کی تلاوت، درود شریف کی قرات اور کلمہ طیبہ وغیرہ پڑھ کر اس کا ثواب مردوں کو بخشنا چاہیے، اسے ایصال ثواب کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں اس کا جائز اور مردوں کے حق میں نافع ہونا، فائدہ بخش ہونا ثابت ہے۔ مردہ اگر قبر میں دفن نہ کیا گیا تو جہاں پڑا رہ گیا یا پھینک دیا گیا، غرض کہیں ہو تو اس سے وہی سوالات ہوں گے اور وہی ثواب یا عذاب اسے پہنچے گا، یہاں تک کہ جسے شیر وغیرہ کوئی درندہ کھا گیا تو اس کے پیٹ میں سوال ہوں گے، اور ثواب جو کچھ ہوا اسے پہنچے گا، جسے مگرچہ گل سڑ جائے، خاک ہو جائے، گوشت اور ہڈیاں راکھ ہو جائیں اور ان کے ذریعے کہیں بھی منتشر ہو جائیں، مگر اس کے اجزاء اصلیہ قیامت تک باقی رہیں گے اور اعظم ثواب انہیں پروارد ہوگا اور انہیں پر روز قیامت دوبارہ ترکیب جسم فرمائی جائے گی اور روحوں کا اعادہ اسی جسم میں ہوگا، نہ کہ جسم دیگر میں۔ اس کا نام حشر ہے۔ عذاب تنعیم، قبر حق ہے اور ان کا انکار وہی کرے گا کہ جسم دیگر میں، اسی کا نام حشر ہے۔ عذاب و تقکیم، قبر حق ہے اور ان کا انکار وہی کرے گا جو گمراہ ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک صالح اعمال کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔